قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا کہ اس کے رستے پہ چلو، اس کی راہ پہ چلو جو میری طرف رجوع لایا ہے، جس نے میری طرف رجوع کیا اس کے پیچھے چلو۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا۔ آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کی دوستیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں، اور جب کوئی بڑا آدمی کسی دینی اسلامی روحانی زندگی کو اپناتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہ زندگی اپنا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو صاحب تفسیر روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق کے، جو تاجر تھے نا بڑے بڑے مکے کے، چونکہ جناب صدیق اکبر بھی تاجر تھے، جو تاجر سارے دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ کون کون؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ تاجر تھے۔ تو جب پتہ چلا نا کہ ایک بڑے تاجر نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر آدمی تک بات پہنچ گئی، ہر شخص نے اس بات کو سن لیا۔ اب وہ سارے لوگ تصدیق کرنے کے لیے کہ یار بڑا سیانہ بندہ ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تاجروں میں اس کا بڑا نام ہے، کاروباری لوگ اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو وہ تصدیق کرنے کے لیے سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ حضرت صدیق اکبر سے تصدیق اس طرح کی سنی، اس طرح کی تصدیق سنی، اس طرح کی تصدیق سنی کہ پھر سارے ہی مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ گئے، حضور کا کلمہ پڑھ گئے، بس تصدیق کرنے آئے حضور سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تیریاں ویکھ کے اداواں تے میں مرید ہی ہو گئی۔ پھر وہ سارے حضور سید عالم آئے تھے تصدیق کرنے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ تو وہ نا حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کا یہ حال ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں انقلاب برپا کر دیں۔ اتنا اثر ہوا باقی لوگوں پہ کہ وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تصدیق کرنے، اور ایسی تصدیق انہوں نے کی، ایسی تصدیق کی کہ پھر ساری زندگی مدینے والے محبوب کے گن گا کے گزار دی، ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مقدس زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزارا۔ آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شانیں آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی۔ اور وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی، چھپا کے بھی، دن کو بھی، رات کو بھی۔ تو یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، اور راز ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی ہی کو آپ دیکھ لیں تو علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک دفعہ خرچ تو ہمیشہ کرتے رہتے تھے، ایک دفعہ ارادہ بن گیا، اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں ایک دفعہ ارادہ بن گیا کہ میں نے 40,000 دینار خرچ کرنے اللہ کی بارگاہ، اور کرنے اس طرح ہے کہ دن کو بھی خرچ کرنے، اور اگر کوئی آدمی رات کو لینا چاہے تو اسے یہ نہ محسوس ہو کہ یہ تو صرف اجالے میں دینے والے ہیں، اگر کوئی رات کی تنہائی میں لینے آئے گا تو اسے بھی دیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ اور 10,000 دینار، 40,000 کل دینے تھے، 10 خرچ کیے دن کو، 10 خرچ کیے رات کو، 10 اس وقت خرچ کیے جب ساری دنیا اعلان ہوتا ہے نا چندے کا،
تو سارے دے رہے ہوتے ہیں، 10 اس وقت خرچ کر دیا 10,000 دینار، اور پھر 10 چھپا کے خرچ کیا، 10 چھپا کے بھی خرچ کیا، یعنی اس وقت بیچ مجمع کے بھی دینا بعضوں کا بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر کہیں خرچ کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی دیکھ کے خرچ کرتے ہیں۔ تو جب سب دے رہے تھے تب بھی دیا، اور جب کوئی نہیں دے رہا تھا تو تب بھی دیا، اور دن کو بھی دیا اور رات کو بھی دیا، تو رب کریم نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو آپ پڑھیں، اس پر آپ غور کریں، تو ایک مقام نہیں درجنوں مقامات آپ کو ایسے ملیں گے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر، تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں یہ جو کہا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ڈٹ گئے، پھر ان پر فرشتے اترے اور فرشتے خوشخبری دینے کے لیے اترے، فرمایا یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب کوئی اور کلمہ نہیں پڑھتا تھا، پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے پہلے مسلمان، آپ نے کلمہ پڑھا، رش دیکھ کے تو بھائی عام جگہ پہ بھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں ابتدا میں بالکل شروع میں جس ہستی نے صرف جلوہ والضحیٰ دیکھا، آج لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں کہ ساری دنیا جدھر جائے گی ہم نے ادھر جانا ہے، جدھر رش زیادہ ہوگا اس وقت ہم چلیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلمہ پڑھا جب اسلام پر تنہائیاں تھیں، غربتوں کا دور تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری دنیا کدھر ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی رضا کدھر ہے، اور پھر اس پر انہوں نے تکلیفیں برداشت کیں، تکلیفیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں غلامی مل جایا کرتی، تکلیفیں برداشت کی، مار بھی کھائی، مال بھی دیا، تکلیف بھی سہی، تانے بھی سہے، باتیں بھی سنی، قبیلے کے اندر سے بھی مخالفت ہوئی، باہر سے بھی مخالفت ہوئی، وہ ڈٹے رہے۔ تو رب فرماتے جب یہ ڈٹ گئے نا تو پھر میں نے بھی ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی لاوارث نہیں چھوڑا، پھر ان کی مدد اللہ نے اپنے فضل سے فرمائی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس حیات مبارکہ، اس پر بے شمار فضائل میں آپ کو احادیث ملیں گی، بے شمار آپ کو آیات بینات ملیں گی۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھا جائے، پڑھا جائے۔ میں نے بڑا غور کیا ہے، جتنا کو میرا محدود سا مطالعہ ہے، جتنا کو میں فہم اور علم رکھتا ہوں، میں نے بڑا غور کیا ہے اور بڑی باریکی سے کیا ہے، اور ان کی زندگی کے شب و روز کو بار بار پڑھا ہے، اور وہ جتنے پیچ و تاب ہیں ہجرت سے لے کر بدر تک اور بدر سے لے کر فتح مکہ تک، ہر میدان، ہر جگہ، ہر کوچہ، ہر نگر، تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس طرح پروانہ چراغ کے گرد گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، روشنی جہاں نظر آتی ہے تو پروانہ ساتھ ہی نظر آتا ہے، کہیں اور دکھائی دیتا ہی نہیں۔ اسی طرح میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کے گرد جو پروانہ دیوانہ وار ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضور کی رضا کو پا لینا، حضور کیا چاہتے ہیں اس چاہت کے مطابق کوشش کرنا۔ جس نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت رکھی، اس کے ساتھ عداوت رکھنا، اسے اپنا دشمن جاننا۔ جس کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ ہو گیا، جو حضور کا وفادار ہو گیا، اس کے ساتھ دست شفقت پھیرنا، اس سے پیار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ
نرمی کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں. اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، اپنی ظاہری زندگی کو، اپنے وجود کو، اپنی خواہشات کو، اپنی اولاد کو، اپنے تعلق کو، سب کو پیچھے رکھ کے سب سے آگے اپنے محبوب کی ذات کو رکھنا، یہ کمال صرف حضرت صدیق اکبر ہی کو حاصل ہے.